آپ علیہ السلام سے سیکھ کے وہ عورتوں تک وہ فقیہ تھیں، وہ مجتہدہ تھیں، وہ سب سے قابل ترین علمی حساب سے زوجہ مطہرہ تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اگر یہ اس دور کی عورتوں کو، جس میں صحابیات نہ دیکھنا، اس کو ذہن نشین رکھیے گا، صحابیات اور تابعیات اور صحابہ کرام اور تابعین عظام موجود تھے، وہ دور خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کا دور چل رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عورت کی امامت کا کیا حکم ہے، اور جو مسجد میں جماعت ہوتی ہے اس میں عورت کی شرکت، یا یہ کہ تراویح وغیرہ کی نماز میں عورت کی شرکت یا امامت کے کیا حکام ہیں، ان تینوں باتوں پہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 1 عورت کی امامت، نمبر 2 مسجد میں عورت کی نماز میں شرکت، اور نمبر 3 گھر میں یا کہیں بھی عورت کی تراویح کی جماعت یا شرکت وغیرہ کے کیا حکام ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی۔ نمبر 1، پہلی بات ناظرین کرام، عورت کی امامت کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ کسی نماز کی امامت مردوں کی عورتوں کی کرا سکتی ہے یا نہیں کرا سکتی؟ تو دیکھیں ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کسی کی امامت نہیں کرا سکتی۔ امامت کرانا مرد کا کام ہے، مرد امامت کرائے گا، عورت شرعاً امامت نہیں کرا سکتی۔ اگر ایک عورت مرد کی نماز کی امامت کراتی ہے، اس کی ابتدا میں کوئی مرد نماز پڑھتا ہے، تو مرد کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی، سرے سے نماز ادا نہیں ہوگی، اس کو نئے سرے سے وہ نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی اس مرد نے۔ اور اگر ایک عورت عورتوں کی نماز کی امامت کراتی ہے تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے، الاقرب الی الحرام، اقرب الی الحرام ہے یہ نماز، مکروہ تحریمی، انتہائی درجے کی اس میں کراہت اور ممانعت اور گناہ پایا جاتا ہے، لہذا اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا ظاہری بات ہے انتہائی ضروری ہے۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ ایک عورت عورتوں کی نماز کی امامت نہیں کرا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر بھی ہے اس سے متعلق، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اعلاء السنن میں حضرت مفتی ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ذکر کرنے کا فرمایا رجالہ کلہم ثقات، اس کے تمام راوی جو ہیں وہ ثقات ہیں۔ وہ اثر کیا ہے؟ ملاحظہ ہو، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال لا تؤم المرأة، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت امامت نہیں کرائے گی، عورت نماز کی امامت نہیں کرائے گی، چاہے مردوں کی ہو چاہے عورتوں کی ہو۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں لا خیر فی جماعت النساء الا فی المسجد اور فی جنازۃ قتیل، کہ عورتوں کی جماعت میں کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ ہے کہ وہ جماعت مسجد میں مردوں کی جماعت کے ساتھ ہو یا کسی شہید کی نماز جنازہ کی جماعت ہو، ان دو صورتوں میں عورت جماعت میں شریک ہو، ورنہ اس کے علاوہ عورت کی جماعت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عن عبداللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها، باب ما جاء فی خروج النساء الى المساجد، جلد 1 صفحہ 93۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے عورت کا گھر کے اندر یعنی دالان میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹھری میں نماز پڑھنا کھلے ہوئے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ ہو گئی سنن نبی داؤد کی روایت۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی اس سے متعلق ایک روایت ہے، وہ بھی ملاحظہ ہو۔ عن عبداللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احب صلاة تصلیها المرأة الى اللہ فی اشد مکان فی بیتها ظلمة، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عورت کی سب سے زیادہ پسندیدہ نماز وہ ہے جو عورت اپنے گھر کے پوشیدہ جگہ میں ادا کرے، جو جتنے گھر کے اندر ہو، پوشیدہ ہو، اس جگہ میں نماز پڑھنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ام حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ بھی ملاحظہ کر لیں، ترغیب و ترہیب میں وہ روایت آئی ہے، اس کے اندر آپ کو بہت سی قیمتی باتیں عورت کی نماز سے متعلق ملیں گی۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا مجھے آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا شوق ہے، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز ادا کیا کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا شوق، تمہارا جذبہ انتہائی قابل قدر اور اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی نماز میری مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔
گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 درجات بیان فرمائے کہ سب سے افضل درجہ ہے کمرے کی اندرونی بالکل اندر، گھر کے اندر جو کمرے کے بھی اندرونی کمرے کی بھی کونے کی جگہ ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، پہلا درجہ اس کا ہے، اس میں جو ثواب ملے گا، جو افضلیت ہے وہ اور کسی جگہ میں نماز کی نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں نماز سے بھی وہ نماز زیادہ افضل ہے، سب سے پہلا درجہ اس نماز کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد کمرے کے اندر نماز کا ہے، اس کے بعد صحن کی نماز کا ہے، اس کے بعد محلے کی مسجد کی نماز کا ہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی کی نماز کا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ابتدا میں نماز ہے وہ، اس کا آپ علیہ السلام نے فرمایا 5واں درجہ ہے، کیونکہ اس میں مجمع زیادہ ہے، اس میں مسائل زیادہ ہیں، اس کے مقابلے میں محلے کی مسجد میں مسائل کم ہے، تو وہ اس سے اوپر درجے میں۔ اس کے بعد گھر کے صحن میں، اس کے بعد گھر کے کمرے میں، اور اس کے بعد گھر کے بالکل اندرونی کوٹھی میں، کونے میں، پوشیدہ جگہ میں الگ سے کوئی جگہ بنا لی جائے تو وہ جگہ عورت کے لیے سب سے زیادہ افضل ہے نماز پڑھنے کے حساب سے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد جب آپ علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا تو انہوں نے اپنے گھر کے ایک بالکل کونے کی جگہ میں، اندرونی کمرے کی پوشیدہ جگہ میں انہوں نے ایک مسجد بنائی، پھر اپنے حیات میں، اپنے وصال تک، انتقال تک وہ اسی جگہ پہ نمازیں ادا کیا کرتی تھیں۔ تو ان سب باتوں سے، اور اسی طرح ہماری جتنی فتاویٰ کی کتابیں ہیں، حنفیہ کی اصولی کتابیں، فروعی کتابیں، اس میں یہ مسئلہ ذکر ہے کہ عورت کی امامت مکروہ تحریمی ہے اگر عورتوں کی ہو، اور اگر مرد اس کی کتاب میں نماز پڑھیں تو وہ قطعاً بالکل حرام اور ناجائز، اور وہ نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ یہ ہوگی ناظرین کرام ایک بات عورت کی امامت کے حکم۔ اس سے متعلق ایک اشکال، چھوٹا سا مختصر سا اعتراض ہے، وہ بھی آپ لوگ یہاں سماعت فرما لیں تاکہ کل کو کہیں آپ کے سامنے وہ بات آئے تو آپ کے لیے تشویش کا باعث نہ بنے۔ وہ اشکال یہ دیکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کی امامت کرائی ہے، مردوں کی طرح آگے تو نہیں کھڑی ہوئیں لیکن عورتوں کے ساتھ ہی ان کی صف میں کھڑے ہو کے بیچ میں انہوں نے عورتوں کی امامت کرائی ہے۔ تو اگر عورتوں کی امامت جائز نہیں ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ امامت کیسے کرائی؟ تو دیکھیں اس کا جواب انتہائی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ کا معمول نہیں تھا کہ وقتاً فوقتاً ایسے نماز ادا ہوتی، ایسا نہیں تھا۔ یہ عمل کیوں انجام دیا گیا تھا؟ دیکھیں اس کی 2 وجوہات شراح نے بیان کی ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بیان جواز کے لیے، کہ ظاہری بات ہے جائز تو بہرحال تھا، میں نے جیسے پہلے بھی بیان کیا کہ نماز عورتوں کی عورت کے پیچھے ادا ہو جائے گی، اس عمل کو جو شرعی عمل تھا، جائز تھا، اگرچہ مکروہ تھا، اس کے جواز کو بیان کرنے کے لیے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ عمل فرما دیا۔ دوسری اور اہم وضاحت اس کی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے عورتوں تک دین کی بہت سی باتیں پہنچانا تھیں، آپ علیہ السلام سے سیکھ کے وہ عورتوں تک، وہ فقیہہ تھیں، وہ مجتہدہ تھیں، وہ سب سے قابل ترین علمی حساب سے زوجہ مطہرہ تھیں، تو ان کے ذمے تھا عورتوں تک دینی مسائل پہنچانا، تو ان کو عورتوں کو نماز کے مسائل سکھانا، نماز سے متعلق آداب سکھانا، اس وجہ سے انہوں نے عورتوں کی نماز کی امامت کرائی ہے۔ باقی میں نے بتایا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول نہیں تھا، یہ واقعہ معمول نہیں تھا کہ ایسے واقعات پیش آتے ہوں، یہ عورتوں کو سکھانے کے لیے اور بیان جواز کے لیے سر انجام دیا گیا تھا۔ باقی میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت خود بیان کی پہلے کہ انہوں نے خود فرمایا لا خیر فی جماعت النساء، عورتوں کی جماعت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، لہذا ثابت ہوا کہ عورتوں نے جماعت سے، عورتوں نے امامت نہیں کرانی نماز کی، عورت نماز کی اکیلے نماز پڑھے، گھر کے آخری حجرے میں نماز پڑھے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ اب دوسری بات میں آ جاتے ہیں کہ عورت کا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ تو دیکھیں جماعت چاہے فرض نماز کی ہو، چاہے عید کی ہو، چاہے جمعے کی ہو، چاہے تراویح کی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، عورت کے لیے اس جماعت میں شرکت مکروہ ہے، عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، مسجد میں جا کے جماعت سے نماز نہ پڑھے، اس کو چاہیے کہ گھر میں ہی، گھر کے کسی حجرے میں اور تاریک جگہ میں، پوشیدہ جگہ میں نماز کو ادا کرے، جیسے کہ پہلے نمبر میں بھی میں نے امامت سے متعلق مسائل میں بھی یہ بات بیان کی، اور ام حمید رضی اللہ عنہ کی روایت بھی بیان کی۔ اس کے علاوہ بھی چیزوں سے جو ثابت ہوتا ہے کہ عورت کا گھر میں پوشیدہ جگہ میں نماز پڑھنا مسجد نبوی سے جب افضل تھا تو محلے کی مسجد سے تو بہرحال افضل ہی سمجھنا چاہیے کہ گھر میں نماز پڑھے، یہی اس کے لیے حکم ہے۔ اب یہاں بھی ایک اشکال آ جاتا ہے دوسرے نمبر میں بھی کہ آپ علیہ السلام کے دور میں تو عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھیں، آپ کے سامنے کوئی بات ذکر کر سکتا ہے تو آپ نے اس بات سے تشویش میں مبتلا نہیں ہونا۔ اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ عورتیں جب آپ علیہ السلام کے دور میں جاتی تھیں مسجد میں، تو آج کے دور میں مسجد میں جانے میں کیا حرج ہے۔
تو دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو عورتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد نبوی میں جاتی تھیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس موجود تھے، مسجد نبوی کا مبارک ماحول تھا، وہ آنے والی خواتین عام معمولی خواتین نہیں تھیں، وہ صحابیات تھیں، وہ صحابیات تھیں، مقدس خواتین تھیں، نئے صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں موجود تھیں۔ اس مبارک ماحول میں بھی ناظرین کرام ان عورتوں کے لیے، ان خواتین کے لیے شرائط تھیں کہ انہوں نے زیب و زینت اختیار کر کے نہیں آنا، پردے کی حالت میں آنا ہے، نیز یہ کہ جماعت ختم ہوتے ہی فوراً مسجد سے مردوں سے پہلے باہر نکل جانا ہے، اپنی کسی بھی قسم کی آواز یا کوئی ایسی چیز مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے جس سے ان کو لگے کہ پیچھے عورتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ ان مختلف شرائط کے ساتھ ناظرین کرام عورتوں کو اجازت تھی کہ وہ مسجد میں شریک ہوں نماز میں۔ اس کے باوجود بھی میں نے آپ کو پہلے والے نمبر میں بتایا تھا حمید کی روایت، اس کو ذہن نشین رکھیے گا، وہ بہت کام کی روایت ہے، کہ ان کو اس سب کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے افضل ہے، 4 درجے زیادہ افضل ہے کہ تم گھر کے آخری حجرے میں، آخری کمرے کی کوٹھی میں مسجد بنا کے اس میں نماز ادا کرو، تو یہ تمہارے لیے افضل ہے۔ اور حضرت حمید نے آخری حیات تک پھر اسی پہ عمل کیا۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، یہ تو میں نے بتایا اس دور میں ان شرائط کے ساتھ ان عورتوں کے لیے، ان خواتین کے لیے جو مقدس ہستیاں تھیں ان کے لیے اجازت تھی۔ اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اس کے اور پھر جو دور شروع ہوا تو اس میں صحابہ کرام کی موجودگی میں ہی، صحابیات اور تابعیات کی موجودگی میں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب یہ ماحول نہیں رہا کہ عورتیں مسجد میں آئیں۔ انہوں نے باجماع صحابہ سب کے موجودگی میں یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اب عورتیں مسجد میں نماز میں نہیں آئیں گی، عورتیں مسجد میں شرکت جماعت میں نہیں کریں گی، وہ گھر میں ہی نماز پڑھیں۔ اور اس پر تمام صحابہ نے ان کے ساتھ اتفاق فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اگر یہ اس دور کی عورتوں کو، جس میں صحابیات، ناظرین کرام اس کو ذہن نشین رکھیے گا، صحابیات اور تابعیات اور صحابہ کرام اور تابعین عظام موجود تھے، وہ دور خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کا دور چل رہا تھا۔ اس دور میں بھی آپ علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اس دور کی عورتوں کو بھی آپ علیہ السلام دیکھ لیتے تو منع فرما دیتے، عورتوں کو مسجد میں آنے سے، جماعت میں شریک ہونے سے منع فرما دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ علیہ السلام کے مزاج کو کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ زوجہ مطہرہ تھیں، وہ آپ علیہ السلام کے سفر و حضر کی ساتھی تھیں، وہ آپ علیہ السلام کے مزاج کو جس طرح سمجھ سکتی ہیں۔ اور جب وہ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام ان عورتوں کو دیکھ لیتے تو آپ علیہ السلام مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے، تو گویا کہ وہ بھی آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑی تھیں اس فیصلے میں، تمام صحابہ صحابیات اس فیصلے میں ساتھ کھڑے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد میں شرکت نہیں کی۔ جب انہوں نے نہیں کی تو آج کے دور کا کوئی انسان، آج کے دور کا کوئی عالم یا آج کے دور کا کوئی بھی شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آج کی دور عورتیں ان عورتوں سے مقدس ہیں، آج کے مرد ان مردوں سے مقدس ہیں؟ اگر کوئی بات آپ کو یہ کہتا ہوا ملے تو آپ یا تو اس کو کہیں کہ یا تو تمہیں اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، یا تمہیں تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ وہ جب اس دور میں فتنہ تھا، جس دور میں صرف ہستیاں ہی ہستیاں تھیں، پاکی ہی پاکی تھی، تو اس دور میں اگر فتنہ تھا اور حضرت عمر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو آج کے دور میں تو اتنی خباثتیں، اتنی فحاشی، اتنی بے حیائی پھیل چکی ہے کہ اس کے بعد یہ بات کرنا بھی عقل سے بعید ہے کہ آج کے دور میں عورتوں کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ مسجد میں اس دور پہ قیاس کر کے جائیں۔ تو میں نے بتایا صرف آپ علیہ السلام کے دور میں اجازت تھی، صحابہ کرام نے بھی منع کر دیا۔ حضرت عمر کے ان فیصلوں میں سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صادر فرمائے تھے اور اس پہ امت نے، صحابہ کرام نے اجماع کیا تھا، ما رآہ المسلمون، یعنی صحابہ نے جن کو اچھا سمجھ لیا جس بات کو، اس کے بعد تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جب امت کا اتفاق ہو گیا، تواتر کے ساتھ یہ بات چلی آ رہی ہے، تو ہمیں خیر، ہمارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ہماری عورتیں اور ہم لوگ اس پہ عمل کریں کہ عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں، مرد مسجد میں نماز پڑھیں، یہی فتنے سے دور اور یہی خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ یہ ہوگی ناظرین 2 باتیں۔ اب آ جاتے ہیں تیسری بات کی طرف، اور وہ بات یہ ہے کہ تراویح وغیرہ میں عورت کی شرکت کا یا امامت کا کیا حکم ہے۔ تو 2 باتیں تو اب پہلی 2 میں ہی سمجھ گئے کہ عورت، پہلی بات میں نے بتایا امامت نہیں کر سکتا، تو اس میں تراویح کی امامت بھی آ جاتی ہے کہ تراویح کی امامت جب فرض کی نہیں کر سکتی تو تراویح کی تو بدرجہ اولیٰ عورت امامت نہیں کرا سکتی۔ ایک بات ہو گئی۔ باقی یہ کہ مسجد میں جا کے پڑھنا، تو وہ دوسری والی بات میں آ کے مسجد میں جا کے بھی تراویح عورت مرد کے پیچھے نہیں پڑھ سکتی۔ اب بچ گئی بات گھر میں اگر پڑھتی ہے تو بہتر تو یہی کہ اکیلے پڑھے، جیسے سب نمازیں عورت کے لیے اکیلے پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے، تو سب سے افضل تو یہی ہے کہ عورت اکیلے اپنی تراویح کی نماز بھی پڑھے۔ البتہ اگر وہ گھر میں کسی گھر کے ہی مرد کے پیچھے تراویح پڑھنا چاہتی ہے تو اس کی ناظرین کرام 2 صورتیں ہیں جو جواز کی علماء کرام نے، فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ گھر کے مرد کے پیچھے ہی گھر میں اگر تراویح پڑھنا چاہتی ہے تو کن 2 صورتوں میں وہ پڑھ سکتی ہے۔ غور سے سماعت فرمائیے گا۔ دیکھیں،
ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر گھر میں جو مرد تراویح پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے باہر سے اور مرد بھی باہر گھروں کے دوسرے گھروں کے آ رہے ہیں. عورتیں تو دیکھیں کسی صورت میں دوسرے گھر میں جا کے تراویح نہیں پڑھ سکتی. عورت کے لیے تو مسجد میں جا کے پڑھنا جب جائز نہیں ہے تو دوسرے گھروں میں جا کے پڑھنا تو بدرجہ اولیٰ جائز نہیں ہے. لیکن باہر سے مرد آ رہے ہیں اس گھر میں جہاں ایک مرد تراویح پڑھا رہا ہے, تو اور مرد اگر آ رہے ہیں تو پھر یہ عورتیں جو گھر کی ہیں وہ بھی پچھلی صف میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکتی ہیں, بشرطے کہ امام ان کی بھی نیت ان عورتوں کی بھی کر لے, تو یہ نماز اس طرح ان کی ان عورتوں کی جو گھر کی عورتیں ہیں ادا ہو جائے گی. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر باہر سے مرد نہیں آ رہے, عورتوں تو میں نے بتایا آنی ہی نہیں ہے, مرد بھی بالفرض نہیں آ رہے, گھر کا صرف ایک ہی مرد ہے جو امام ہے. اب اس کے پیچھے اگر عورتیں 2 3 4 جتنی بھی عورتیں ہیں اگر گھر کی وہ نماز ادا کر رہی ہیں تو پھر اس میں شرط یہ ہے کہ جو مرد ہے اس کی کوئی محرم عورت یا بیوی پیچھے ان اقتدا کرنے والوں میں موجود ہو, اس کی محرم کوئی موجود ہو یا بیوی موجود ہو, تب ان لوگوں کی نمازیں صحیح ہو جائیں گی. اور جو ان میں نامحرم ہے اس کو چاہیے کہ پھر وہ پردے میں صحیح طریقے سے نماز اس کے پیچھے ادا کرے. لیکن میں نے بتایا شرط یہی ہے کہ اس کے پیچھے اس کا محرم مرد کا یا عورت موجود ہونی چاہیے اگر باہر سے کوئی مرد نہیں آ رہے, اور اگر اس کے پیچھے مرد محرم اور یہ نہیں موجود تو پھر اس کی یہ جماعت مکروہ ہو جائے گی. اس مرد کو پھر چاہیے کہ یہ جماعت ان عورتوں کے ساتھ ادا نہ کرے کیونکہ اس کے نہ کوئی محرم ان میں موجود ہے نہ کوئی بیوی موجود ہے اس کی. تو یہ 2 صورتیں تھیں جواز کی. میں نے بتایا اگر گھر میں عورتیں نماز پڑھنا چاہ رہی ہیں جماعت کے ساتھ مرد کے پیچھے گھر کے, تو اس کے پیچھے یا تو باہر سے مرد آ رہے ہوں یا کہ اگر کوئی مرد نہیں آ رہا تو پھر امام کی کوئی محرم عورت یا یہ کہ بیوی موجود ہونی چاہیے, جو کہ عموماً ہوتی ہی ہے. لیکن بالفرض اگر موجود نہیں ہے تو پھر نامحرم عورتوں کا, اگر اس کی ساری بھابھی ہیں بالفرض یا اس کی ساری کوئی ایسی عورتیں ہیں گھر کی جو اس کی محرم نہیں ہیں اور کوئی محرم اور کوئی بیوی وغیرہ موجود نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے نماز پڑھانا یہ مکروہ ہوگا, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اکیلے اپنی تراویح پڑھ لی جائے. یہ ہوگی تینوں باتیں ناظرین کرام. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. خلاصتاً ایک بار میں تینوں باتیں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ عورت کے لیے امامت کرنا میں نے بتایا قطعاً جائز نہیں ہے, مرد کی تو بالکل ادا ہی نہیں ہوگی اس کے پیچھے نماز, عورتوں کی بھی مکروہ تحریمی ہے اس لیے اس سے اجتناب کی جائے. دوسری بات میں نے بتایا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. صحابہ کرام کا اس پہ اجماع ہو گیا تھا, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر فرما دیا تھا, سب صحابہ تابعین اس کے ساتھ کھڑے تھے. تو ہمارے لیے بھی بہتر اور بلکہ افضل ہی نہیں, ہمارے لیے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے تحت فرض کے درجہ رکھتا ہے کہ ہم اسی پر عمل کریں اور عورتیں گھر میں نماز پڑھیں, مرد مسجد میں نماز پڑھیں. اور تیسرے نمبر پہ میں نے بتایا تراویح سے متعلق بھی کہ امامت بھی نہیں کرا سکتی, مسجد میں جا کے بھی نہیں پڑھ سکتی, وہ تو 2 باتوں میں ہی آ گیا. تیسری بات اگر گھر میں پڑھنا چاہ رہی ہے تو اکیلے ہی پڑھے تو افضل ہے, اگر گھر کے کسی مرد کے پیچھے پڑھنا چاہ رہی ہے تو 2 صورتیں جواز کی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.